ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک مطالبہ جو کامیابی کی منزل کو پانے میں کچھ رکاوٹیں تھیں، اس کے دور کرنے اور ان رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچانے کے متعلق تھا۔ قرآن نے مطالبہ کیا تھا شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، ایسے مقامات کے بارے میں جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور شگون کے تیروں کے بارے میں۔ اس کے بعد حکم دیا فَاجْتَنِبُوا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اصحاب کرام نے واقعتاً اس کے پر عمل کیا، اور اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خود ایک روایت ہے، وہ روایت میں آپ کے سامنے نقل کر دے رہا ہوں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ وابا طلحة وابی بن کعب من فضیق ذهب وتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة قم یا انس فاحرقها فاحرقتها رواہ البخاری فی کتاب الاشربہ۔ اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں پینے کی چیزوں کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تین مشہور اصحاب کرام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کھجور کی کچی پکی شراب پلا رہا تھا، من فضیق ذہب و تمر، ایسی شراب پلا رہا تھا جو کچی اور پکی کھجوروں سے بنائی گئی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ ان الخمر قد حرمت، کہ یقیناً شراب کو حرام ٹھہرا دیا گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو کہ ساقی تھے، شراب پلا رہے تھے، قم یا انس فارقا، انس اٹھو اور شراب کے مٹکوں کو توڑ کر شراب کو بہا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے شراب کے مٹکوں کو توڑ کر شراب کو بہا دیا۔ یہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن قابل غور چند باتیں یہ ہیں کہ اس حدیث میں ساقی جو ہے، شراب پلانے والے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور اس کے بعد تین صحابی جو کہ مشہور ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں باغوں کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے کافی بڑے ہوئے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین هذه الامہ کا خطاب عنایت فرمایا کہ یہ میری امت کے امین امانت دار آدمی ہیں۔ اور تیسرے مشہور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے تعلق سے دوسری جگہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے پر سورہ بینہ کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اس سورہ کی تلاوت تمہارے پر کروں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول اللہ سمانی، کہ کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے، جیسا کہ بخاری کی دوسری روایت کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ حضرت ابی بن کعب کے پر سورہ بینہ کی تلاوت کی جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعزاز کو پانے کے بعد کہ جس کا ذکر دنیا کی ہر مخلوق کرتی ہے، خالق کائنات، وہ اپنی ایک مخلوق کا نام لے کر اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ان کے پر قرآن مجید کے سورہ بینہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ ہیں تین بڑے بڑے صحابہ جو کہ شراب پی رہے تھے، اور خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک انہیں شراب پلا رہے تھے۔ یہ مسئلہ، اور اس کے بعد دوسری اہم بات یہ کہ اگر آدمی حالت نشہ میں ہوتا ہے تو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی کی طرف توجہ دیتا ہے، اس کے من میں، اس کے خیال میں اور اس کے جی میں جو کچھ آتا ہے وہی کرتے رہتا ہے، کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہاں اصحاب کرام کی فکر، اصحاب کرام کے عمل کا جذبہ اور نبی کے فرمان کے پر مر مٹنے کی ادا دیکھیے کہ حالت نشہ میں جب ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو یہ حالت نشہ میں بھی نبی کے فرمان کو نہیں ٹھکرائے،
فوراً کہا کہ انس اٹھو اور شراب کے مٹکوں کو توڑ کر شراب کو بہا دیا جائے۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری، سمینا واطانا کا سب سے شاندار مظاہرہ جو اصحاب کرام نے کیا۔ اور یہی مطالبہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کرتا ہے کہ وہ اس کے حکم کے سامنے سننے کے فوراً بعد عمل کے لیے تیار ہو جائے، نہ کہ بنی اسرائیلیوں کی طرح سمینا واطانا کہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ امت محمدیہ کا شیوا نہیں ہے اور نہ ہی اصحاب کرام کا۔ تو یہ اصحاب کرام تھے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی تو شراب کی حرمت ہوئی ہے، پہلے جتنی بچی ہے اس کو استعمال کر لیا جائے، بعد میں دوسری دیکھیں گے۔ نہیں، انہیں شراب کے خریدنے کے لیے کسی بیئر شاپ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ خود اپنے گھروں کے اندر بھٹی لگا لگا کر شراب تیار کرتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق تیار کر کے استعمال کرتے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آنے کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ بچی ہوئی شراب کو استعمال کر لیا جائے، بلکہ فوراً تیار ہو گئے اور شراب کو بہا دیا گیا۔ مدینہ کی گلیوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو شراب ان کی گلیوں کے اندر بہہ رہی تھی، اس قدر شراب بنائی جاتی تھی۔ تو اللہ نے ان سے مطالبہ کیا، فَاجْتَنِبُوا، شراب کو چھوڑ دو، فوراً چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہاں شراب کے تعلق سے کچھ باتیں جو تھیں جو اس سے قبل ہے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی تھی، اس کے تعلق سے ضمناً کچھ باتیں آتی ہیں، جیسا کہ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، پوڑی کا استعمال کرنا جو آج بہت ہی عام طریقے سے ہمارے یہاں پر پائی جا رہی ہیں، اور اس کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نشہ نہیں ہے۔ نشہ نہیں ہے تب بھی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنی جان کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اسے خودکشی کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دینے کی کوشش نہ کرو، یہ جان اللہ نے دی ہے اور لینے کا حق بھی اس کو ہی ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کے حوالے یہ جان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے پر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ ان سے کینسر کا جو کہ جان لیوا بیماری ہے اس کا خطرہ بھی موجود ہے۔ حالانکہ بہت ساری خبریں، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں جو اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے کس طرح لوگوں نے اپنی جان کو گنوایا ہے، کیسے اس سے پیسہ دے کر خریدا گیا، اس زہر کو استعمال کیا گیا اور اس زہر کی بنیاد کے پر ان کی موت واقع ہوئی، یا انہوں نے اس بیماری کے علاج کے لیے جسے کینسر کے نام سے جانا جاتا ہے لاکھوں روپے بلکہ اپنی پراپرٹی تک کو بیچ دیا۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ تو اللہ نے وعدے کا انما الخمر، یقیناً یہ شراب یہ دشمنی کا بھی ذریعہ ہے، یہ دشمنی کا بھی ذریعہ ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنانا چاہتا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے میں حدیث کی روشنی میں واضح کر دوں، اور بہت سارے واقعات اس بات کی دلیل بھی ہیں اور اس بات کی جانب اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ چیزیں کیسے دشمنی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد ایک اونٹنی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس میں میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ایک اور اونٹنی دے دی، میں ان دونوں اونٹنیوں کو استعمال کرتا تھا، زیر استعمال تھی میری، اس کے پر میں ازخر نامی گھاس کو لاتا اور اسے بیچا کرتا، اس میں ایک بنو قینقاع کا ایک سنار بھی شریک تھا، میں ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری کے گھر کے پر باندھا کرتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ ایک مرتبہ شراب کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انصاری کے گھر میں شراب پی رہے تھے، اور ایک مغنیہ گانا گانے والی وہاں گانا گا رہی تھی، جس گھر کے پر میں اپنی اونٹنیوں کو باندھا کرتا تھا، وہ گانا گانے والی گانا گاتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشعار کے اندر کہنے لگی حمزہ اٹھو، اور یہ نوجوان اور بہترین شاندار اونٹنیاں ہیں، چڑھ دوڑو اور انہیں زیر استعمال لے کر آ جاؤ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نشے کی حالت میں تھے، اٹھے
اور اونٹنی کے کوہان کو چیر دیا اور اس کے پیٹ کو پھاڑنے کے بعد اس کے کلیجے کو باہر نکال لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت حیران و پریشان ہوئے۔ اب وہ چھوٹے تھے اور اسی اونٹنی کے بلبوتے کے پر وہ اپنے ولیمے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے رشتے کی بات طے کر دی گئی تھی۔ وہ یہ کوشش میں تھے کہ انہی اونٹنیوں کو استعمال کر کے ان کے پر گھاس لاد کر کے بیچوں گا اور جو آمدنی ہونے والی ہے اس کے ذریعے اپنے ولیمے کے خرچوں کو اٹھانے والا ہوں۔ سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ چنانچہ وہ بھاگے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہاں پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر روانہ ہو گئے، اور جب وہاں پہنچے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا تو بڑے ناراض ہوئے اور اس معاملے کے پر اپنی ناراضگی جتائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ ہو کون؟ تم تو میرے باپ کے غلام ہو اور ان کے بچے ہو۔ جب حالت نشہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں کہیں تو آپ سمجھ گئے کہ یہ حالت نشہ میں انہیں کوئی بات کہنا مناسب نہیں ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب غور کیجئے، اس واقعے کے اندر دشمنی کی ایک واضح دلیل موجود تھی کہ حالت نشہ میں حضرت حمزہ نے ایک ایسا عمل کیا جو دشمنی کو بڑھاوا دے رہا تھا اور اس معاملے کو پیچیدہ بنا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنیوں کو کاٹ دینا، کوہان چیر دینا، کلیجہ باہر نکال دینا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ اس سے دشمنی پیدا ہونے کے مکمل امکانات تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس طریقے سے شیطان تمہیں نشے میں لا کر ایسی حرکتیں کرواتا ہے، ایسے کام کرواتا ہے، اس کی بنیاد کے پر تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ۔ یہ اس بات کی ایک واضح دلیل تھی۔ ایک اور دلیل ہے جو آگے چل کر انشاءاللہ وقفے کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد جو دلیل مزید خمر کے متعلق، شراب اور جوئے اور دیگر چیزوں سے متعلق ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے حاضر کی جائے گی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، آداب زندگی جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی۔ ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف آئی+ ٹی وی پر بہتر زندگی۔ بیٹیاں زحمت ہیں یا سراپا رحمت، بہنیں مصیبت ہیں یا سراپا خیر و برکت، بیویاں کیسے بنیں گی راحت اور ماں کے قدموں تلے کیسے ملے گی جنت۔ آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف آئی+ ٹی وی پر بہتر زندگی کے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف آئی+ ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے۔ انگاروں کو پھول بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ وقفے سے قبل ہماری بات جاری تھی شراب اور جوئے کے متعلق، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شراب جوئے کے تعلق سے ایک بات کہی، جس کے ضمن میں ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کی کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے شیطان تمہارے درمیان دشمنی، عداوت اور بغض کی آگ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے، جس کے تعلق سے ہم نے ایک حدیث نقل کی تھی۔ ایک اور حدیث جو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھ کو دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو ہم تمہیں شراب پلاتے ہیں اور سری کھلاتے ہیں اونٹ کی۔ یہ چلے، ایک گھر کے اندر اس کا نظم کیا گیا تھا۔
وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے سری کھایا اور اس کے بعد شراب پی لی تو شراب کے نشے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں۔ یہ بات انصار کو گوارا نہیں ہوئی، چنانچہ انصار میں سے ایک شخص نے سری کے جبڑے کی ہڈی کو اٹھا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے، ان کی ناکے پر بھی لگ گئی۔ تب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان نفرت، دشمنی، بغض اور عداوت کو بڑھاوا دے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرو، دور رہو تاکہ تمہارے درمیان کوئی دشمنی نہ پیدا ہو سکے۔ تو یہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے دشمنی پیدا ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ عام زندگی کے اندر بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ شراب کی وجہ سے اور عام طور سے جوئے کی وجہ سے، میسر جس کو کہا جاتا ہے جو مفت میں جلد حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ مال اسی طریقے سے واپس بھی چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے پورے اثاثے، پوری پراپرٹی، پوری جائیداد کو جوئے میں ہار دیتا ہے۔ سوچئے کہ جوئے میں ہارا ہوا یہ شخص، اس کے دل میں کیا کیا خیالات آئیں گے، اور وہ اپنی ہاری ہوئی چیز کے بارے میں کیسے احساسات رکھے گا، اور جو ان چیزوں کو لے کر جائے اس کے تعلق سے اس کے ذہن و دماغ کے اندر کس قدر دشمنی اور بغض پیدا ہوگا۔ تو یہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان نفرت کی آگ کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ فَاجْتَنِبُوا، اس سے بچ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب آگے قرآن مجید نے ایک اور چیز سے منع کیا، وہ ہے انصاب۔ انصاب کہتے ہیں ایسے مقامات کو، ایسی جگہوں کو جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی ان مقامات کے پر تمہیں نہیں جانا ہے، اس سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنا ہے جہاں شرک کیا جاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے بوانا نامی مقام کے پر ایک اونٹ کے ذبح کرنے کی نذر مانی ہے، تو کیا میں اپنی نذروں کو پورا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا وہاں پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا وہاں پر جاہلیت میں کوئی میلہ لگا کرتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنی نذروں کو پورا کرو۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کا مطلب کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا؟ یہ مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شراب خانے میں چلا جائے اور وہاں جا کر نماز ادا کر کے آئے تو کیا کوئی دنیا کا انسان مانے گا کہ تو عبادت کر کے آیا ہے؟ اس لیے کہ عبادت کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، اس کے لیے جگہ اچھی چننا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ان مقامات کے پر جہاں پر آدمی کو شک اور شبہات پیدا ہوتے ہو اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہو، ان مقامات کے پر اسے نہیں جانا چاہیے۔ اب اس کے آگے ایک اور چیز ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا، وہ ہے ازلام۔ ازلام کہتے ہیں ایسے تیر اور ایسے پانسے جو شگون کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، جو کہ بتوں کے سامنے پڑے رہتے تھے، اور یہ بت کے سامنے پڑے ہوئے تیر اس کے پر لکھا رہتا تھا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، بطور تبرک کے وہاں پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اب جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ کہیں پرندوں کو اڑا کر، یعنی پرندے کے ذریعے شگون حاصل کرتے کہ پرندے کو اڑا دیا جائے، اگر وہ داہنی طرف اڑ کر جاتا ہے تو کام کرنا ہے، بائیں طرف اڑ کر جاتا ہے تو نہیں کرنا ہے، یا آگے چلا جائے تو کرنا ہے، پیچھے چلا جائے تو نہیں کرنا ہے، یعنی اپنی تقدیر کو اس پرندے کے حوالے کر دیا تھا، یا اپنی تقدیر کو، اپنے فیصلوں کو ان تیروں کے حوالے کر دیا جس کے پر وہ خود تقدیر کے فیصلے لکھا کرتے تھے کہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور اسی کے مطابق کام کرتے، اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتے، اسی کے پر بھروسہ کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے منع کر دیا والاسلام، کہ ایسے پانسے اور ایسے تیر جو کہ تقدیر کو پرکھنے کے لیے، کام کے کرنے یا نہیں کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے بھی تمہیں باز رہنا ہے۔ تمہیں سارا اعتماد، سارا یقین صرف اللہ کی ذات کے پر رکھنا ہے، اس لیے کہ سارے اختیارات، سارے فیصلے صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی کوئی شے نہ کسی کی بگڑی بنا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کے نقصان کو دور کر سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ جو اللہ نے طے کیا ہے ویسا ہی ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنائی گئی ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہی فال کے شگون کے تیر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو مٹا دیا اور کہا کہ اللہ کے ان نیک بندوں نے، اللہ کے ان پیغمبروں نے تو کبھی بھی اس طرح کے تیر کو استعمال نہیں کیا۔ یہی چیز آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہے کہ کبھی اگر کوئی بلی راستہ کاٹ کر چلی جائے، ہم کام نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ وہ راستہ کاٹ کے چلی گئی ہے۔ ارے بھائی، ایک بلی ہے، اگر اسے راستہ کراس کرنا ہے، پار کرنا ہے تو راستے پر سے ہی جائے گی، وہ ہوا میں اڑ کر نہیں جا سکتی ہے۔ اور اس بلی کے پر کسی کی تقدیر نہیں ہے، وہ اپنے کاندھے کے پر، اپنے پیٹھ کے پر کسی کی تقدیر لے کر نہیں جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی بدشگونیاں اسلام کے اندر منع ہے، بلکہ ہمیں سارا اعتماد صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے پر رکھنا چاہیے اور اللہ سے پر امید ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا ہر فیصلہ بہتر کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو ایک مقام کے پر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سروں کے پر 100 اونٹ کے انعامات رکھے گئے تھے کہ اگر کوئی انہیں زندہ یا مردہ لا کر پیش کر دے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پتہ لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ یہ روانہ ہوا اور قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے پیر کو زمین میں دسا دیا۔ اب یہ اپنا تیر نکالا اور تیر ویسا ہی تھا جو جاہلیت میں چلتا تھا کہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ لا تفعل، یہ کام تم نہ کرو۔ اس کے بعد پھر وہ اس تیر کو تبدیل کر کے پھر نکالتا ہے، پھر ویسا ہی تیر نکلتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے تقدیر کے فیصلوں کو تیر کے حوالے کر دیتے تھے، پانسوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین نے سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، بندوں کو کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں۔ ایک کا تعلق شراب سے جو آدمی کے ذہن و دماغ کے پر حاوی ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن و دماغ، اس کے ہوش کو غارت کر دیتی ہے، اور دوسرا ہے میسر جو آدمی کے مال کو تباہ کر دیتا ہے، اور تیسرے چوتھے کے پر آدمی کے عقیدے کو خراب کر دینے والی چیزیں ہیں، اور تقدیر کے تیر ہیں جس سے آدمی کے اندر بد اعتقادی اور اپنے قوت فیصلہ کے پر کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ 4 اہم چیزیں تھی جس سے شریعت اسلامیہ نے، قرآن مجید نے ہم کو منع کر دیا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا، ان سے بچتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر ہم نے ان چیزوں کو استعمال کیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیابی ہمارا مقدر نہیں بنے گی اگر ہم نے ان چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے دامن کو اور اپنے اعتقادات کو اور یقین کو دور رکھیں۔ یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ حقیقی کامیابی کے تعلق سے اور کامیابی کے روشن اصولوں کو واضح کرنے کے لیے سورہ مائدہ کے اخیر میں ایک اور اہم ترین آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے دن فیصلہ جب کیا جائے گا وہاں کون سے لوگ ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہیں، کنہیں ان کے نیک اعمال فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور بروز قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین بلائے گا اور سوال کرے گا کہ کیا تم نے اپنے ماننے والوں اور اپنے امتیوں کو حکم دیا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، کہ وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر تم دونوں کی عبادت کرے؟ وہ وہاں پر صاف کہیں گے رب العالمین میں جب تک ان کے درمیان رہا صرف تیری عبادت کرنے کا حکم دیتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا، وفات دے دی، تو ہی ان کے اعمال کا نگراں تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ تب اللہ رب العالمین ایک بات کہے گا، کیا کہے گا؟ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، کہ آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائیاں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اب یہ سچائی کیا ہے اور کس تعلق سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کون سی سچائی ہے جو انہیں فائدہ پہنچانے والی ہے ایسے موڑ کے پر جو آخرت کا دن ہوگا اور وہ ہماری حقیقی کامیابی کا وقت ہوگا، اور وہاں پر سچائی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ یہ سچائی کون سی ہے جس کے ذریعے آخرت کی کامیابی حاصل ہونے والی ہے؟ ہم انشاءاللہ اس کے تعلق سے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے والے ہیں کہ کس سچائی کے بلبوتے کے پر ایک بندہ مومن کو بروز قیامت کامیابی نصیب ہونے والی ہے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے
اس ایپیسوڈ کے اختتام کا۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم اس ادھوری بات کو آپ کے سامنے مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کی